اور اس سیگمنٹ پہ مارننگ شو کے ہم بات کریں گے دوسری شادی کے بارے میں۔ دوسری شادی کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان کو ہمیشہ سنت یاد آ جاتی ہے، اور وہ دین ان کے ذہن میں جاگ اٹھتا ہے نا، دین کا جذبہ ایک دم سے کہ بھائی یہ تو ہماری شریعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تو اجازت بھی ہے، تو ہمیں بہرحال دوسری تیسری یہ شادیاں اور پھر دوسری شادی کرنا آپ کا اگر حق ہے تو اس حق کے ہوتے ہوئے پہلی بیوی اگر آپ کی ہے تو اسے اجازت لینا کتنا ضروری ہے۔ جو مرد حضرات دوسری شادی کا شوق رکھتے ہیں، آج ان کے لیے خاص طور پہ یہ سیگمنٹ ہے کہ انہوں نے جب دوسری شادی کرنی ہے تو جو ان کی پہلی بیوی ہے اسے اجازت لینا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں لیتے ہیں تو پھر کیا ان کے لیے سزا ہو سکتی ہے، قانون پاکستان کا اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس سب کو آج ڈسکس کریں گے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون جناب ظاہر جاوید بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، دوسری شادی کا شوق ہر مرد کو ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو بھی ہے، تو اب دوسری شادی جو کرنے والے اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو کیا کہیں گے ان کے لیے آپ؟ قانون کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ قانونی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے جی ہاں، اس میں دونوں پہلو اجاگر اور ایک معصوم سی خواہش کے لحاظ سے بھی نا، ہے نا، ہر مرد کے دل میں ہوتی ہے یہ معصوم سی خواہش تو نہیں ہے، بڑی اہم خواہش ہے۔ معصوم خواہشیں تو ہزاروں ہوتی ہیں، مگر یہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے ساتھ اس کے جذبات، اس کی خواہشات سارا اسی وقت جنم دیا گیا تھا۔ تو اس میں ہم لوگ اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر لیں، اپنے مطلب مذاق کے پہلو میں لوگ لے آتے ہیں بعض کا دوسری شادی، بعض لوگ ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں، بعض لوگ ویسی شوق میں کرتے ہیں، مجبوری میں، بعض لوگ مجبوری میں بھی کرتے ہیں۔ ہیں جی، مردوں کی بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے۔ آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ جی پلیز۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خاندانی شادی میں اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ وہ ہمیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے عورت میں کوئی نقص ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ مجبوری کی حالت میں عورت کی بھی کنسنٹ ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ویسے تو اسلام میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا قانون ہے، تو اس کے مطابق مرد کر سکتا ہے۔ اور پہلی بات آپ نے مجبوری والی بتائی، تو پہلے میں مجبوری والے نہیں، میں نے وہ عادت کے ہاتھوں مجبوری والی کہی تھی، میں نے وہ نہیں، وہ مجبوری وہ ہم اس کو مذاق میں لے لیتے ہیں۔ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے مرد کو شادی کرنے کی، اگر اس کی ایک بیوی سے اچھی زندگی گزر رہی ہے، حالات و واقعات اچھے جا رہے ہیں، اور ان کا نان نفقہ بھی پورا کر پا رہا ہے، وہ بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ پورا ہو رہا ہے، تو اس کو ایسا کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ خام خواہ مطلب دوسری مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، ایک تو پہلے ہی ہوتی ہے، یہ بھی اب مزاح میں بات آ گئی ہے، تو مجبوری کوئی نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اتنے سینئر ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کیا آرگو کروں اس بات پہ، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ مجبوری میں نے بتا دیا کہ ایک تو مجبوری یہ بچے والی ہوتی ہے، دوسری مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات بعض لوگ بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی جاتی ہیں تو وہ بیٹے کے لیے پھر شادی دوسری کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی کانسنٹ ہوتی ہے عورت کی بھی، عورت خود اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ عورت کی اجازت، جی، عورت کی اجازت دیکھیں اخلاقی طور پہ بھی، آپ کا ایک زندگی کا ساتھی ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اب کوئی پرابلمز آتی ہے، جیسے کہتے ہیں میاں بیوی دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، تو جب ایک پہیے کو ہوا ختم ہو جائے تو وہ پہیہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس لیے جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے بڑی بیلنس زندگی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو گاڑی کے 2 پہیوں سے مثال دی گئی ہے، تو مشورہ کرنا، اس سے اخلاقاً پوچھنا تو ان کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دھوس اور دھاندلی جو ہے پھر عورت کی اگر مرضی نہیں ہے، اور عورت پھر ایجیٹیٹ کتنا کر سکتی ہے، بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو پھر کیا قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی کیا بنتی ہے ایسے مرد کے لیے؟ ہم نے اپنی وکالت میں دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے، قانون 65 کے بعد تو یہ قانون جب آئلی قوانین آئے تو اس میں نکاح نامے میں یہ شرط رکھی گئی کہ مرد کو شادی کرنے سے پہلے عورت سے اجازت لینا ضروری ہے، اور نکاح کر سکتا ہے، وہ نکاح نامے میں بھی ایک شرط ہے،
مگر دیکھا گیا ہے کہ جب عورت کوئی ایسا دعویٰ کرتی ہے تو مرد جو حضرات ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی کاغذ بنوایا ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس گواہ ہوتے ہیں کہ جی میں نے اجازت لی ہوئی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. بہت کم ایسے دعوے آتے ہیں. 3 ماہ کی سزا یا 6 ماہ کی سزا ہے، اس میں کوئی ایسی سزا بھی تو وہ نہیں بھی ہے. ضمانت کروا کے وہ بھی بے لیبل ہے نا، 3 مہینے تو بے لیبل ہے. ہاں تو وہ 1 منٹ میں ضمانت ہو جاتی ہے، وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. تو عورت بیچاری کتنا ایجیٹیٹ کر سکتی ہے. یہ تو باہمی رضامندی اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ چلانے کے لیے مرد اور عورت ایک رشتہ اپنا قائم کرتے ہیں. مگر مطلب اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون میں ایز سچ کوئی اتنی سخت سزا نہیں ہے جی، اگر وہ اجازت نہیں، کیونکہ جی. مرد کے پاس اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلا اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ تو شرعی ہے نا. ہاں جی اگر وہ پہلی عورت سر، کا شریعت نے بھی تو کچھ خاص جی میں ادھر ہی حالتوں میں آپ کو مرد کو اجازت جی میں دی ہے ادھر نا. ہی آ یہ تو نہیں کہ آپ ایک کو سنبھال نہیں پا رہے میں ہیں. ادھر ہی آ رہا ہوں. ہاں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی دیکھیں ہمارا جو منبع ہے نا، جو ہمارا مرکز ہے جی. وہ خانہ کعبہ ہے، بے شک روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ سعودی عرب ہے. بے شک. اب سعودی عرب میں آپ دیکھیں شادی کی مثالیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ امیر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، 100 عربی، شادیاں ان ہاں. کی. وہ چوتھی شادی کے بعد جب 5ویں شادی کرنے لگتے تو اس پہلی والی میں سے کسی ایک کو نان نفقہ، اچھی گاڑی، مکان اور ان Accommodate کا کرتے ہیں. وظیفہ لگا کے ان کو، اور ان کی رضامندی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی رضامندی ہوتی ہے. وہ اگلی شادی کر لیتے ہیں، وہ عورت بول ہی نہیں سکتی. تو اسی طرح اگر اسلام میں 4 شادیاں کا حکم ہے تو اس میں بعض قباحتیں جو بہت ضروری ہے بتانا، کہ عورت بعض اوقات اس حالات میں نہیں ہوتی کہ وہ مرد اور عورت آپس میں رشتہ اپنا کر سکے. تو اس لیے مرد کو برائی سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی کہ تم اس وقت دوسری شادی کر سکتے ہو اگر افورڈ کر سکتے ہو. تو پہلی کہ اگر آپ اخراجات پورے نہیں کر سکتے، نان نفقہ پورا نہیں کر سکتے، اگر بچے بھی ہیں ان کا آپ اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو اخلاقی طور پہ آپ کو ممانعت ہے، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. مرد کے پاس صرف ایک ہی عذر ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا. عورت بعض اوقات، اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے بعض حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عورتیں بھی بعض اوقات آپس میں ناچاکی رہتی ہے گھروں میں. مطلب میں نہیں کہتا، مگر اکثر و بیشتر ہمارے پاس جو جھگڑے آتے ہیں عورتوں اور مردوں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں تو طلاق تک نوبت آتی ہے. عدالتوں میں یہ لوگ آتے ہیں. تو جب نچاکیاں ہوتی ہیں نا تو عورت مرد کی طرف توجہ نہیں دے پاتی اپنے خاوند کی طرف، تو پھر خاوند بے راروی کا شکار مطلب جہاں ہونا اس کا پیار، لازم ہے. محبت، انڈرسٹینڈنگ، وہ نیچرل، جی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہی سکون نہیں ہے اگر اسی بنیاد پہ تو رشتہ قائم ہوتا ہے. مرد اور عورت کا رشتہ ہی پیار، محبت اور ہم آہنگی کا اور انڈرسٹینڈنگ کا ہے. اگر وہ نہیں ہے، وہ عورت اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی یا اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو لا محالہ مرد جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر اس کو شادی کا مطلب وہ بہانہ کرتا ہے کہ میں تو شادی کی ہے، میں نے کوئی کرتا گناہ وہ نہیں. بہانہ ہی ہے. آپ کی ساری ڈیبیٹ کا لب لباب یہ ہے کہ بہانہ، ایک مطلب آپ کو ایک ایکسکیوز چاہیے نا کہ آپ نے شادی کیوں یہ تو کرنی. بہت بڑی مثال ہے. موت بھی بہانے سے آتی ہے. کوئی نہ کوئی موت کا بہانہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. اگر آپ، میں کہتی ہوں آپ 10 شادیاں کریں، جی 10 نہیں 4 نہیں آپ کریں، آپ 10 کریں، آپ 20 کریں، لیکن آپ ان کو ایکولی جی پراپرلی. نان وہ نفقہ تو پہلے گھر ہے وہ چاہے وہ کسی بھی طرح میں نے سعودی عرب کی مثال دی ہے، وہ یہی برابر رکھیں، برابر حقوق. عورت کو جب سب کچھ مل رہا ہے اور یہ 4 اگر بیویاں رکھی ہیں نا کسی نے، تو چاروں کے حقوق بھی ہیں پھر ان کے، اور برابری کے حقوق ہیں. یہ نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، دوسری خود ہی کما رہی ہے یا وہ اس کے اپنے بیچاری کے مسائل ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تیسری بھی کھڑکاواں گا تو چوتھی بھی. یہ تو آج کے دور کی آپ بات کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مثالیں ہیں. اگر ان کی بیویاں تھی تو وہ پراپر ان کو ٹائم دیا کرتے تھے، ان کے حجروں میں جایا کرتے تھے، ان کو ٹائم دیا کرتے تھے، اور حقوق سب کے برابر تھے. کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں تھی، سب بیویاں برابر. اسی طرح جو بھی مرد 4 شادیاں اگر کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے جو عورتوں کے حقوق ہیں اس کو لامحالہ وہ پورے کرنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، تیسری نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ جی قانون بھی، جو میری ابھی تک کی جو میری سر سے بات ہوئی ہے، جو سمجھ بوجھ ہے کہ قانون بھی مرد کو ریلیف ہی دیتا ہے. وہ اویلیبل ہے، آپ کی سزا 3 مہینے کی بیل کرا کے باہر آ جائے گا. اس کا مگر میں دیکھیں، میں بات شاید میری کسی عورتوں کو، میری بہنوں کو میری بری لگے، مگر میں اس میں سب سے جو ہمارا معاشرتی پہلو جو مرد کو دوسری شادی پہ مجبور کرتا ہے، وہ عورت کا تھوڑا سا رویہ ہوتا ہے. میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ عورت مرد کے ساتھ رویہ ایسا رکھے گھر میں کہ اس کو یہ موقع ہی نہ دے کہ وہ باہر جا کے
کوئی ایسی حرکت غلط حرکت کرنے پہ مجبور ہو یا کرے، اس لیے اس کو گھر میں پراپر پیار محبت والا ماحول اور باہمی ہم آہنگی کا ماحول رکھنا چاہیے۔ اور کچھ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ پیار محبت کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ان کی وہ براٹ اپ میں، ان کے خون میں، ان کے تخم میں چیز شامل ہوتی ہے، ان کے وہ اس ایریا سے، اس خطے سے، پاکستان میں ایسے علاقے ہیں میں جانتی ہوں جہاں پہ 3 شادیاں کرنا، 3 بیویاں رکھنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میں سے چاہے وہ درجن بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، رولر ہیں، کوئی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، مطلب ان کو آپ نے ایکولی نہیں رکھنا ہے، ایک کو آپ نے سب کچھ دے دیا، دوسری کو آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے، تو یہ وہ جو ہے نا چیز، وہ آپ کی کیا کہیں گے عادتاً آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں ایسی سزا ہونی چاہیے کہ وہ پھر تیسری شادی کرنے سے پہلے 100 بار یہ سوچیں۔ عادتیں نہیں ہوتی، یہ علاقوں کی روایات ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے ایسا۔ مطلب اب میں آپ وہاں کو کے پانی میں یہ چیز ہوتی ہے، خیر وہ آپ کو بات بڑی بری بات ہے کہ جو ہمارے بیگرزم چل رہا ہے نا آج کل، آپ کبھی فقیروں کے بچے دیکھیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی 3 شادیاں کی ہوتی ہیں، 10 12 بچے ہوتے ہیں، سب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے کمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کلچر ہی اور ہے، یہ غلط کلچر ہے، گندا اور برا کلچر ہے۔ کچھ معاملات میں صرف پراپرٹیز کے بھی وہ خیر وہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی۔ ایسی شادی قانونی طور پر کالعدم ہوتی ہے، پھر یہاں برقرار رہتی ہے، کالعدم تو ہو نہیں سکتی، آپ نے کہا 3 مہینے کی سزا ہے، اس کے بعد 3 مہینے کی میں نے بتایا نا کہ جب بھی کورٹ میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، مرد حضرات کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ جی میں نے شادی کی اجازت لی ہوئی ہے۔ بعض اوقات جھگڑوں میں عورت کہہ دیتی ہے ہاں جاؤ تمہیں دوسری شادی کی اجازت ہے، اور وہ بندہ بڑا جو چلاک ہوتا ہے وہ لکھوا بھی لیتا ہے اور لکھوا کے سیو کر لیتا ہے اپنے پاس، 2 4 سال بعد وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کہتی میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، وہ نکال کے کہا کہتا ہے یہ دیکھو تم نے لکھ کے دی تھی۔ اور یہ نا وہ جذبات میں عورت کر دیتی ہے ایسی اور غلطی۔ آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا یہاں پہ اٹھایا ہے، یہ ہر عورت میاں بیوی میں مذاق بھی اکثر مذاق بھی کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، میں بھی اکثر مطلب ہر عورت کرنا تو کر لو شادی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی اگر نہ مطلب تو جاؤ جا کے دوسری شادی کر لو، وہ بھی اس بات کو پلے باندھ دیتا ہے۔ اچھا بیسیکلی اس میں نا میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتاتا ہوں، ایک تو میں بہنوں اور بیٹیوں کو جو مشورہ دے رہا تھا کہ وہ گھر میں ماحول اچھا رکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نماز کی، اگر باقاعدگی عورت کرتی ہے اور مرد بھی کرتا ہے تو شیطان ایک ایسی چیز ہے جو میاں بیوی کے رشتے میں بہت دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ زور وہیں پہ لگاتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کسی طرح ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے مقدس رشتہ، ناپسندیدہ فعل ہے طلاق تو ناپسندیدہ فعل ہے، اور جو جھگڑا ہے نا اور جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ مرد عورت میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں پیدا کرتا ہے، 2 سگے بھائیوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا کرتا ہے، تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے سورہ جو ناس ہے آخری سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو گھر میں بار بار اس کی پڑھنا چاہیے، شوہر کو بھی پڑھنا چاہیے، بیوی کو بھی پڑھنا چاہیے، کہ میں نے کل پرسوں پڑھ رہا تھا میں خناس ایک ایسی چیز ہے جو دماغ میں جب سما جاتی ہے نا، شیطان سب سے زیادہ کام اسی کے لیے کرتا ہے۔ سورہ ناس جو آخری سورت ہے نا اس کا بہت فائدہ ہے، وہ عورت کو بھی پڑھنی چاہیے، مرد کو بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ ذہن میں ایسا خناس ہی نہ ہے، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو، وہ مرد ہو یا وہ شیطان ہو یا مرد ہو۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں قانون کے ساتھ ساتھ آپ دین اسلام کیا کہتا ہے، میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، آپ نے یہ بھی ہمیں بریف کیا، آپ کافی سینئر ہیں، بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے۔ زاہد جاوید بٹ صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد